السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ آج اتوار 4 فروری ہے۔ ناظرین، 25 سال پہلے جو میں نے ڈائری ایوننگ اسپیشل سے لکھنا شروع کی تھی، جس کا اختتام بعد میں پھر مارننگ اسپیشل پر جا کر ہوا، رپورٹر کی ڈائری، وہ رپورٹر کی ڈائری میرے ہاتھ لگ چکی ہے، اور آج سے میں جو ہے اس ڈائری کی جو ہے 2-4 قسطیں اپنے اس پروگرام میں شامل کروں گا۔ اس کو اسکرین پر بھی دکھاؤں گا، جو لوگ پڑھنے کے خواہش مند ہیں وہ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور میں اسے پڑھ کر بھی پروگرام میں شامل کروں گا۔ اس طریقے سے آپ سب کو جو ہے میں اپنے ساتھ جو ہے وہ ماضی میں لے جانے کی کوشش کروں گا کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا کراچی میں، روشنیوں کے اس شہر میں۔ پاکستان چھوڑنے سے پہلے کی یہ بات ہے، غالباً 2002 یا 2003 کی۔ ایک رات میں دفتر بیٹھا تھا کہ ایڈی کے ذریعے ہمیں خبریں ملا کرتی تھی کہ کہاں کیا ہوا، کہاں فائرنگ ہوئی، کہاں کوئی زخمی ہوا، کہاں کوئی ہلاک ہو گیا۔ اطلاع ملی کہ کلفٹن بلاک 2 میں جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، اور دو لوگوں کے جو ہے وہ زخمی یا پھر مارے جانے کی اطلاع ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی 12 یا 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اس وقت تقریباً جو ہے یہ اخبار کے کرائم رپورٹر جو ہے وہ اپنی کاپی جانے سے پہلے جو ہے وہ فائنل چیکنگ کرتے ہیں کہ کہاں سے کون سی خبر انہیں تازہ ترین مل رہی ہے۔ تو ہمارا تو چونکہ وہ شام کا اخبار تھا، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ جو ریگولر اخبارات ہوتے ہیں صبح کے، اس کے بعد ہی ہماری کاپی جاتی ہے صبح 4-4:30 بجے، تو وہ آخر تک ہم چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت جو خبر آئی تھی، خبر کے حوالے سے پھر وہ معلومات میں لے رہا تھا کہ اسی دوران جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ میرے کمرے میں ایک شخص نوجوان داخل ہوتا ہے۔ داڑھی اس کی بڑی ہوتی ہے، پینٹ شرٹ میں ہے، ہاتھ میں ایک گن ہے، اور وہ گن جو ہے میرے ٹیبل پر رکھ کر مجھ سے کہتا ہے کہ حنیف تمہارا واش روم کہاں ہے؟ میں نے واش روم میں جانا۔ میں نے کہا کہ اس طرف جائیں۔ وہ چلا جاتا ہے واش روم کی طرف، اور اس کے 2 منٹ بعد 3 منٹ بعد جو ہے وہ واپس آتا ہے میرے کمرے میں، اپنی گن کو اٹھا کر میری طرف اس کا رخ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے دوست کا میں کام کر کے ابھی جو ہے کلفٹن سے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ میرے دفتر سے باہر نکل کے چلا گیا۔ یہ تھے مسٹر خرم، گل کنسٹرکشن کمپنی کے جو مالک تھے، گل، ان کے یہ بھتیجے تھے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ گل کے بھتیجے نے جو ہے وہ ہمارے پیارے دوست جو ہے خود غلام مرتضیٰ اوان، اور اس کے ساتھ ان کے کوئی سسرالی رشتہ دار تھے، پیرزادہ کو جو ہے وہ بلاک 2 میں ہوٹل پر فائرنگ کر کے ان دونوں کو ہلاک کر کے آئے تھے۔ بعد میں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ میرے پاس کیوں آئے تھے۔ میرے پاس بھی انہیں بھیجا گیا تھا کہ اسے بھی آپ نے ہلاک کرنا ہے۔ یہ خود انہی لوگوں کے توسط سے، انہی لوگوں کے مخالفین کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچی تھی کہ یہ تمہیں بھی ٹھکانے لگانے کا ان کا منصوبہ تھا، لیکن وہ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ وہ آیا تو اس ارادے سے تھا، لیکن چونکہ زیادہ اس نے شراب پی لی تھی تو اسے جو ہے وہ اسی وقت حاجت محسوس ہوئی، تو انہوں نے آتے ہی مجھ سے جو ہے وہ واش روم کا پوچھا، اور واش روم گئے، اور وہ یہ بھول گئے کہ میں کس مقصد سے اوپر آیا ہوں، ورنہ وہ مجھے بھی جو ہے جو 2 افراد کو ہلاک کر سکتا ہے تو اس کے لیے 3، 4 اور 5ویں کو ہلاک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آئے تھے، اپنی حاجت پوری کر کے اور تیزی سے چلے گئے، اور پلاننگ کے تحت جن لوگوں نے یہ سارے کام ان سے ریموٹ کنٹرول کی طرح لینے تھے، لے چکے تھے، انہوں نے پھر اسے بھی جو ہے
اپنے ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے بھی ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا چکے تھے، اور اسی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ملیر ہال پر جب وہ پہنچے تو وہ تمام لوگ جو کہ ان کے ساتھ گاڑی میں سوار تھے ان سب کو جو ہے دوسرے وہاں پر گات لگائے ملزموں کے ذریعے ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت، جس نے جو ہے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ پریشانی ہو چکی تھی اس وقت، میں بھی اسی پوزیشن میں تھا، اسی حالت میں تھا جس حالت میں اکثر جو ہے وہ اس وقت ہوا کرتا تھا، اور جس حالت میں خود خرم بھی اس وقت تھے۔ کہتے ہیں نا کہ زن، زر، زمین، یہ تینوں جو ہے یہ قربانیاں مانگتی ہیں انسانی خون کی، راست نہیں آتی۔ یہ جو آرکیٹیکٹ، انجینئرنگ، ہاؤسنگ، جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اس میں بڑے لوگوں کی جان لی ہے۔ سب سے پہلے تو خود گل جو ہے وہ انہیں اپنی جان کی قربانی دینا پڑی، اس کے بعد عبدالرحیم جاموٹ بھی گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خود ملک غلام مرتضیٰ آوان بھی گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کروانے والی ایک ہی پارٹی تھی، ایک ہی ان کے مخالف تھے، اور ان تمام مخالفین نے جو ہے وہ اپنا بدلہ جو ہے وہ ملک غلام مرتضیٰ آوان کو اس طریقے سے راستے سے ہٹانے کی صورت میں لے لیا۔ بڑا مجھے افسوس ہوا اس کا، بہت مجھے دکھ ہوا، بہت مجھے تکلیف ہوئی تھی اس وقت کہ کچھ بھی ہم نہ کر سکے اپنے اس دوست کا، ملک غلام مرتضیٰ آوان کا، جو کہ فلک خورشید کے پرسنل سٹاف آفیسر تھے۔ فلک خورشید کا میں پہلے بھی اپنے اس پروگراموں میں بڑا ذکر شد و مت کے ساتھ کر چکا ہوں۔ جس قسم کی ان کے لیے ایک ریپوٹیشن بن چکی تھی وہ ویسے نہیں تھے۔ زندہ دل اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا رہا۔ وہ جو تمام خوبیاں اور خامیاں جن پولیس افسروں میں ہوتی ہے وہ تمام ان میں تھی، لیکن بحیثیت انسان اچھے تھے، دوستوں کے دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ جیسے مشیر ملتے ہیں پھر مشیروں کے مشورے پر یہ افسران جب چلتے ہیں تو پھر یہ خود کو جو ہے وہ شیشے کے گھروں میں قید کر دیتے ہیں، اور جو ان کے مشیر ان سے کہتے ہیں اسی پر یہ عمل کرتے ہیں۔ مشیر اگر اچھے ہوں تو وہ افسران اچھے شہرت کے مالک بن جاتے ہیں، اور مشیر اگر اچھے نہ ہو تو پھر وہ افسران جو ہے وہ اچھے شہرت کے افسر نہیں بن پاتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کا جو ہے وہ تلخ تجربہ جو ہے وہ فلک خورشید کو بھی اپنے انہی مشیروں کی وجہ سے ہوا تھا، اور انہیں وہ مقام نہ مل سکا جو کہ ایک اچھے پی ایس پی افسر کو ملنا چاہیے تھا۔ وحید ان کے پہلی چوائس تھے، وحید کے بعد دوسری چوائس ان کے غلام مرتضیٰ آوان مرحوم تھے۔ وحید کے اندر اپنی خامیاں اور خوبیاں تھیں، اور ان کے مقابلے میں خود ملک مرتضیٰ آوان میں اپنی خامیاں اور خوبیاں پائی جاتی تھی۔ جب ان کا ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا خود اپنے باس سے، تو میں نے اس وقت بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ آپ نہ کریں، آپ ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے وہ آپ کا باس ہے، آپ کی شناخت ہے، آپ کو اگر اس وقت آپ فلک پر پہنچ چکے ہیں تو یہ فلک پر پہنچنے کی یا پہنچائے جانے کے ذمہ وار آپ کا اپنا جو کنڈکٹ ہے، آپ کا جو اپنا عمل ہے، اس سے زیادہ اس میں عمل دخل جو ہے خود فلک خورشید کا ہے۔ یہ میں انہیں اکثر کہا کرتا تھا، لیکن وہ انتہائی ضدی طبیعت کے مالک تھے، جو ہاں ان کی سوئی اڑ گئی تو وہ اڑ گئی، اور وہ پھر وہی کرتے جو کہ ان کا من چاہتا تھا، وہی سب کچھ ہوا کہ کمزوریاں بہت ساری جو ہے فلک خورشید کی ان کے ہاتھ لگ چکی تھی، خالصتاً جو ان کے ڈومیسٹک جو پرابلم تھے اس میں بھی ان کا بڑا رول تھا، کیونکہ سارے کام جو ہے وہ فلک خورشید انہی سے کروایا کرتے تھے،
انہی ڈومیسٹک پرابلم میں بہت سارے پیپر ان کے ہاتھ لگ گئے تھے، انہی پیپروں کو جواز بنا کر جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے انہیں ڈھال کے طور پر جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے رہے۔ میں نے جب انہیں اس موقع پر بہت سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے یہ کہہ کر وہ خاموش کر دیا کرتے تھے کہ تم کسی خوش فہمی میں نہ رہو ان کی طرف سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس دن حنیف میرے ان 32 دانتوں کے نیچے آ گیا تو پھر اس کی کوئی ایک بھی ہڈی جو ہے وہ سالم نہیں رہے گی۔ یہ وہ مرحوم مجھ سے اکثر اس وقت کہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی اچھی ریپوٹیشن آپ کی نہیں بنے گی۔ جس افسر نے آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچایا ہے اس کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ناظرین، یہ تو واقعہ تھا خود آرکیٹیکٹ جو ہے انجینئرنگ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا، کہ جس میں پہلے اس کے روح رواں جو تھے گل کنسٹرکشن کمپنی کے آنر جو کہ اس کے مالک تھے خود اس آرکیٹیکٹ سوسائٹی کے، ان کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے بعد پھر خود جاموٹ کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو ان کا تیسرا جو پارٹنر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تیسرا جو شکاری تھا وہ ان تمام اربوں روپوں کی پراپرٹی کا اس وقت کہتے ہیں کہ مالک بننے میں جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ تھی صورتحال۔ فلک خورشید کراچی میں 2 ڈسٹرکٹ کو انہوں نے انجوائے کیا اس وقت دھڑلے کے ساتھ۔ افضل شگری غالباً اس وقت میرا خیال ہے کہ آئی جی تھے اگر میں بھول نہیں رہا ہوں۔ ایک دن ایئرپورٹ جا رہے تھے یا کہ وہاں سے آ رہے تھے، ڈرائیوروں نے گنمینوں نے انہیں رکوا دیا ناتخان پل پر اور انہیں نیچے کا نظارہ دکھایا۔ وہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کوئی نیا سٹی، کوئی نیا شہر نیچے آباد ہو گیا ہے۔ تو ان کے گنمینوں نے انہیں یہ کہا کہ سر یہ نیا شہر آباد ہو چکا ہے، ہیروئن آباد۔ ہیروئن آباد یہ ہیروئنچیوں کا جو ہے ایک نیا ٹاؤن بن چکا ہے۔ طنزیہ انہوں نے کہا کہ یہ ناتا خان کوٹ کے جو منشیات کے اڈے ہیں، یہاں پر پوری کراچی سے جو ہے لوگ آتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے منشیات والے انجیکشن تک یہاں لگاتے ہیں۔ یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں۔ بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا خود افضل شگری کو، اور انہوں نے جو ہے کوئی لمبی چوڑی رپورٹ اس وقت جو ہے پھر فلک خورشید سے متعلق لکھ کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھجوا دی۔ ایک اتنی خوفناک رپورٹ تھی بقول ان کے کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے فلک خورشید کا اگلے عہدے پر پرموٹ ہونا تو کجا، ان کا اس سروس میں رہنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن کیا ہوا، اس کے بعد وہ پرموٹ بھی ہوتے رہے اور دوسری پوسٹوں کو بھی انجوائے کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوا تھا کہ انہوں نے یہ ٹاسک دیا تھا اپنے اسی پی ایس او ملک غلام مرتضیٰ آوان کو کہ بھئی وہ یہ جائیں اور کسی طریقے سے جو ہے سیکشن افسر جو ہے وہاں کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا انہیں قابو کریں، ان کی مٹھی گرم کریں، اور یہ جو رپورٹ گئی ہے ان سے متعلق وہ رپورٹ ان کی سروس فائل کا حصہ نہ بننے پائے۔ ظاہر ہے کہ مرتضیٰ آوان جو ہے مرحوم اس معاملے میں بہت تیز تھے، بہت تیز تھے، رینکر تھے، لیکن ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو صلاحیت جو تھی وہ کسی بھی پی ایس پی افسر سے اگر زیادہ نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی، بلکہ پی ایس پی افسروں سے زیادہ ذہین تھے۔ انہوں نے جا کے جو ہے وہاں پر جو سیکشن افسر تھے ان کو ایسا مٹھی میں لیا، ایسا شیشے میں اتارا کہ اس وقت کہتے ہیں کہ کوئی 10 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کیا، اور وہ پوری کی پوری فلک خورشید کی سروس فائل بشمول اس رپورٹ کے جو کہ افضل شگری نے جو تھی وہ ان کے ٹیبل پر آ کے ڈھیر کر دی کہ لو سر یہ آپ کا کام میں نے کر دیا۔ وہ دیکھ کر انہوں نے اس کو سینے سے لگایا، گلے لگایا کہ تو میرا شیر ہے، تو نے وہ کام کیا جو کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ تو نے شیر کے حلق میں سے نوالا نکال کے تم لائے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا، پرموٹ ہوتے رہے، آگے چلتے رہے، پوسٹنگ انجوائے کرتے۔ یہ تو میں نے ایک واقعہ جو ہے ان کی ذہانت کا، ان کی دانشمندی کا، ان کی عقل مندی کا
بیان کیا. لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ بھی کرو، کبھی بھی اپنے افسر کی برابری نہ کرو، افسر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. نکلنے کی کوشش کرو گے تو پھر وہی حال ہوگا جو حال خود غلام مرتضیٰ اعوان کا ہوا. کوئی دیکھو نام لیوا ان کا باقی نہ رہا. ایک تو ان کے اپنے ڈومیسٹک پرابلم بہت زیادہ تھے. 2 شادیاں مرحوم نے کی تھی. ایک تو اپنی خاندانی بیوی تھی، دوسری انہوں نے ایک پولیس کانسٹیبل سے شادی کی تھی. وہ ظاہر ہے کہ اس شادی کے بعد دونوں فیملیز میں جو ہے وہ کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے. وہ جب یہ واقعہ رونما ہوا، جب ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے خود ملک مرتضیٰ اعوان کی، تو اس کے بعد یہ ناچاکیاں اور بڑھ جاتی ہیں، جائیدادوں میں پھڈا ہو جاتا ہے. دوسری بیوی کو ان کا جائز حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اثر رسوخ زیادہ ہوتا ہے. یہاں بیٹے بھی ہیں، دوسرے بھی خاندان والے بھی ہیں، پولیس کا بھی ان کو سپورٹ تھا. تو وہ دوسری بیوی پر جو ہے پھر تھوڑا سا اس سانحے کی وجہ سے جو ہے پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا. اور بات ظاہر ہے کہ پھر اتنا بڑا واقعہ ہوا. اس واقعے میں پھر لوگ اتنے سہمے ہوئے، اتنے گھبرائے ہوئے، اتنے پریشان تھے کہ کسی نے اس کیس کو پرسو ہی نہیں کیا کہ آخر یہ حملہ آور کون تھے، کس نے حملہ کروایا، یہ قتل کی سازش کی کس نے ہے. یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس میں خرم ہے، اور خرم بعد میں خود ہی ایک اور دہشت گردی کا شکار ہوا. لیکن سوال یہ کہ یہ خرم سے کروایا کس نے؟ کوئی تو تھا اس کا ماسٹر مائنڈ. وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ روپوش ہے، منظر عام پر نہیں آ سکا. فلک خورشید کے تعلقات ان سے خراب تھے، لیکن یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ یہ اتنا جو بڑا واقعہ ہوا اس میں فلک خورشید کی کوئی اپنی ان کو کوئی علم تھا نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ تو ایک واقعہ ہے. اب اس کو میں آج کے پروگرام میں نے اس کو شامل کیا. اب ایک 2 قسطیں جو ہے میں رپورٹر کی ڈائری کی اس وقت کے جو ہے پڑھنے کی اس وقت کوشش کر رہا ہوں. یہ میرے پاس اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اخبار ہے. یہ ناظرین 2000 کا ہے، اور یہ خود 10 جون 2000 کا ہے. یہ ڈیٹ اس پر ہے، رپورٹر کی ڈائری. اب 1992 کے واقعات نے لفظوں کے ذریعے ڈائری کے اوراق میں سمونے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. وقت، حالات اور حکومتیں تبدیل ہو گئیں. جام صادق کے انتقال کے بعد مظفر شاہ صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے. عرفان اللہ مروت بھی ان کے دور میں ایوان اقتدار میں رہے، مگر ان کے پاس امور داخلہ کا قلمدان نہیں تھا. وہ ساؤتھ کے ایس ایس پی کیپٹن جمیل احمد خان کے بہت خلاف تھے. اس میں پروف ریڈنگ کی تھوڑی سی غلطیاں ہیں، تو میں ابھی اس کی خود اسی وقت تصحیح کر رہا ہوں. بہت خلاف تھے. جام صادق کے دور میں وہ 2-3 بار تو اسے معطل کروانے کی کوشش کر چکے تھے، مگر وزیر اعلیٰ کا بیٹا جام معشوق ان کے آڑے آ جایا کرتا تھا. اس طرح سے کیپٹن جمیل احمد خان بچتا رہا. مگر اب حکومت کی تبدیلی کے بعد عرفان مروت کو یہ اچھا موقع ملا تھا، اور وہ وزیر اعلیٰ مظفر شاہ کے پاس گیا اور ان سے التجا کی کہ یا تو ایس ایس پی ساؤتھ کیپٹن جمیل احمد خان کا ٹرانسفر کر دے یا پھر میرا استعفیٰ منظور کر لے. یہ ایک ایسا مطالبہ تھا کہ صوبے کے کمزور وزیر اعلیٰ کو ملک کے صدر کے داماد کو ہر حال میں خوش رکھنا تھا. وہ ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، یا ان کی ناراضگی کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے ایس ایس پی ساؤتھ کیپٹن جمیل کی چھٹی کر دی اور ان کی جگہ جاوید اقبال کو ساؤتھ کا ایس ایس پی مقرر کر دیا.
یہ 6 ماہ تک اس منصب پر فائز رہے، جہاں اپنی تقرری کے دوران انہوں نے حکومت وقت کے لیے سوائے پریشانیوں کہ کچھ اور نہیں دیا۔ ہر حکومتی حکم کے اندر کوئی نہ کوئی میم میخ ضرور نکالا کرتے تھے۔ جاوید اقبال کے بارے میں رپورٹر کی ڈائری پڑھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ ان کا تعلق ایسے افسروں میں ہوتا تھا جو یا تو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر احساس برتری میں۔ ان کا تعلق مشرقی پنجاب سے ہے۔ ان کے والد کا تعلق ریلوے ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ تقسیم ہند سے قبل ہی ان کا تبادلہ لاڑکانہ سندھ میں ہو گیا تھا، جہاں ان کا انتقال اس وقت ہوا جب جاوید اقبال کی عمر صرف 3 برس تھی۔ اس طرح سے ان کی والدہ نے ماں اور باپ بن کر ان کی پرورش کی اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ کتنی عظیم ماں ہے، جس نے اپنے بیٹے کو باپ کی کمی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا اور انہیں ایک بڑا آدمی بنا کر دکھا دیا۔ ان کے ہم عصروں کا کہنا ہے کہ وہ پولیس فورس میں آنے کے بعد اے ایس پی سے ایس پی تک بننے تک عام روایتی پی ایس پی افسروں کی طرح سے رہے، لیکن شادی کرنے کے بعد ان کی زندگی میں وہ انقلابی تبدیلی آئی جس سے ان کے پیشہ ورانہ سرگرمیاں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ان کے مزاج میں ضرورت سے زیادہ سختی آ گئی تھی، وہ ضرورت سے زیادہ بولڈ واقع ہوئے۔ بڑے سے بڑے افسر سے اپنے اور اپنے ماتحتوں کے حق کے لیے لڑنا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا جانتے تھے، بلکہ یہ ان کا ایک طریقے سے محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ ان کے روکھے پن کی وجہ سے رائے عامہ ان کے خلاف ہو گئی تھی، کیونکہ کسی کا کام وہ نہیں کرتے تھے، بہت ہی روکھے ہو چکے تھے اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری اور اپنی اصول پرستی کے علاوہ سخت گیری کی وجہ سے۔ مجھے انہیں بہت ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مجموعی طور پر وہ ایک فرشتہ صفت افسر ہیں۔ ان کے ٹرانسفر کے بعد ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں فلک خورشید کی شکل میں ایک ایسے افسر کی تقرری کی گئی جس کے تبادلے کے بعد بھی ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے لوٹ کسوٹ کے نشانات نہ جا سکے۔ انہیں پہلے فوجی آپریشن سے 1 روز قبل یعنی 18 جون 1992 کو ایس ایس پی ساؤتھ کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ ان کی تقرری سے کمزور وزیر اعلیٰ سندھ ایک بار پھر مضبوط ہو گئے تھے، کیونکہ وہ معمولی ایس ایس پی نہیں تھا بلکہ کراچی کے کور کمانڈر جنرل نصیر اختر کا بھانجا تھا، کہلوایا کرتا تھا۔ اب ذرا فلک خورشید کے بارے میں رپورٹر کی ڈائری پڑھنے والوں کو بتاتا چلوں۔ میں نے اپنے 20-22 سالہ پیشہ ورانہ زندگی کے دوران انگنت پولیس افسران دیکھے ہیں، لیکن فلک خورشید ان سب سے الگ تلگ تھا۔ اتنا منہ، اتنا دلیر، اتنا بہادر ایس ایس پی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان میں ضد بالکل بچوں کی طرح سے تھی، اگر ان کی سوئی کہیں اٹک جاتی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان سے وہ کام نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ بہت موڈی تھے۔ جس زمانے میں وہ اے ایس پی تھے وہ بہت زیادہ دل عزیز، بہت مہربان دوست تھے، دوستوں پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ جیسے ہی وہ ایس پی بنے وہاں یکدم ان میں اتنی ڈھیر ساری تبدیلیاں راتوں رات آ گئی کہ ان کے دوست اور ان کے ماتحت بھی دنگ رہ گئے کہ یہ فلک خورشید کو کیا ہو گیا ہے۔ میری ان سے پہلی ملاقات بھی ایک عجیب ماحول میں ہوئی۔ میں اپنے بچوں کو ہفتے میں 1 روز کسی بھی اچھے ہوٹل میں کھانا کھلانے کا عادی ہوں۔ ایک روز میں اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ کلفٹن میں باربیکیو کے کھلے لان میں کھانا کھا رہا تھا کہ کھانے کے دوران میرے کانوں میں کوئی جانی پہچانی آوازیں سنائی دینا شروع ہوئی۔ جب میں نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا تو
دور ایک ٹیبل پر مجھے فلک خورشید اور ان کے ریڈر اور ان کے ساتھ ایک بالکٹی لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ہاتھوں میں گلاس تینوں نے ہاتھوں میں گلاس پکڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کس قسم کا دور چل رہا ہے، اور اس وجہ سے میں نے اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ کھانا کھانے کے دوران اپنے لقموں کی تعداد بہت کم رکھی۔ مجھے اس وقت اس ہوٹل میں بیوی بچوں کے ساتھ آنے پر دل میں غصہ آ رہا تھا۔ اس وجہ سے جلدی انہیں کھانا کھلانے کے بعد میں نے انہیں اپنی سوزوکی کار میں بٹھا دیا اور خود بل ادا کرنے کے بہانہ کر کے فلک خورشید کے ٹیبل کے پاس آیا اور ایک کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ کر میں نے ان کے ریڈر سے کہا کہ ایک پٹیالہ پیک مجھے بھی بنا کر دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فلک خورشید نے گردن اٹھا کے میری طرف دیکھا اور ایک اپنی میٹھی لاہوری زبان میں اپنے ریڈر سے کہنے لگا کہ ریڈر یہی کون ہے؟ اتنے میں ان کے ریڈر نے کھڑے ہو کر مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا یہی تو حنیف ہے جس سے بڑے بڑے ڈی آئی جی اور آئی جی گھبراتے ہیں۔ اس طرح سے فلک نے مجھے گلے لگایا اور اس کے بعد سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی بھانپ گیا تھا کہ صرف اس محفل کی جان ہے اور میں اس موقع کو بالکل بھی ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے 15 منٹ میں کوئی 3 پٹیالہ پیگ انڈیل لیے۔ مجھے معلوم تھا کہ جام والے تعلقات جو ہے بڑے مضبوط اور فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میں اس موزور اور با اثر ایس پی سے تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سمیع اللہ مروت کے دور کے خاتمے کے بعد میں تقریباً اکیلا رہ گیا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس موقع کو ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیا۔ رات کو میری فلک سے ملاقات ہوئی تو جاتے جاتے انہوں نے اپنے ریڈر سے کہا کہ میری گاڑی سے دو۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ کل میں دفتر آ کے لے لوں گا، اس وقت میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس دن کے بعد جو ہے وہ فلک نے ان دنوں جو ہے فلک اپنے ایک کاروباری دوست سلیم صبا کے بنگلے بورڈ بیسن کلفٹن میں رہائش پذیر تھے۔ سلیم صبا کا تعلق دہلی سوداگران سے ہے اور ان کے بولٹن مارکیٹ میں پلاسٹک کی برتنوں کی بہت بڑی جو ہے دکان ہے اور ان کی ایک فیکٹری کورنگی کے علاقے میں واقع ہے۔ سلیم صبا کے بارے میں فلک خورشید کے قریبی ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے والد نے پہلی شادی جو ہے وہ ماضی کی معروف اداکارہ زیبا سے کی تھی، جس سے ان کی ایک بچی بھی ہے، اور یہ شادی جو ہے اس وقت کی تھی جب اداکارہ زیبا کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی ان کا تعلق فلمی دنیا سے تھا۔ اس وجہ سے شاید کسی کو اداکارہ زیبا کی پہلی شادی کے بارے میں کوئی علم ہو۔ فلمی دنیا میں جانے کے بعد ہی اداکارہ زیبا کو اپنے پہلے شوہر کی قربانی دینا پڑی۔ یہ تھا ناظرین پہلی قسط اس رپورٹر کی ڈائری کا۔ اب یہاں میں ذکر کروں کہ یہ جتنی بھی معلومات اس وقت میں نے بیان کی ہے یہ اس وقت چھپ چکا تھا اخبار میں، کسی کو اس پر جو ہے وہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے کسی پروگرام میں نے ذکر کیا تھا خود چودھری اسلم شہید کا، کہ شہید کا اور غازی کا میں نے ایک موازنہ کرایا تھا، اس پر بڑی لے دی ہوئی تھی، بہت کچھ ہوا تھا۔ میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ڈبل کراس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا یہ افسوسناک واقعہ ہوا، کس کا؟ چودھری اسلم کا۔ اب چودھری اسلم کی جو شہادت ہوئی ہے، شہادت کیسے ہوئی ہے؟ بم دھماکہ تو ضرور ہوا ہے، لیکن سوال یہ کہ بلاسٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی تعین نہ ہو سکے کہ یہ بلاسٹ اندر سے ہوا کہ باہر سے ہوا۔ اگر کہتے ہیں کہ باڈی کے ٹکڑے باہر نکلیں گے تو باہر سے دھماکہ ہوگا،
اندر کی جانب اگر گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اندر سے جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا اس وقت کہ چودھری اسلم شہید کی جو موت تھی یا جو واقعہ تھا اس کا آخر نواز رانجھا کے مرڈر سے کیا تعلق ہے. وہ پہلے ہوا تھا، اس کے بعد یہ ہوا تھا. پہلے ان کو ٹھکانے لگایا گیا تھا اور اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا. آج یہ بات کہتا چلوں کہ نواز رانجھا جو ہے وہ ان کے تعلقات جو ہے وہ کسی بھی جماعت سے اس حد تک خراب نہیں تھے کہ کوئی ان کی جان لے لیتا. ان کی جان جو گئی ہے وہ چودھری اسلم کی وجہ سے گئی ہے، کیونکہ چودھری اسلم کے وہ قانونی مشیر تھے. چودھری اسلم کو وہ مشورے دیا کرتے تھے، چودھری اسلم کی وہ رہنمائی کیا کرتے تھے، انہیں بتایا کرتے تھے کہ وہ کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں. اور ان کی یہ رہنمائی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی جو لوگ چودھری اسلم کو اس وقت ریموٹ کی طرح سے جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے. جیسے جیسے اس کے تعلقات جو ہے چودھری کے نواز رانجھا سے بڑھتے گئے، یوں یوں جو ہے وہ ان سے کام لینے والوں کو مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا. تو جس کے لیے پھر جب انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ آخر چودھری میں اتنی تبدیلی کیسے آئی، کیوں آ گئی، اور اتنی قانونی باریکیوں کو کیسے سمجھ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے جو دماغ ہے وہ نواز رانجھا کا ہے. جس کے بعد پھر اس فارمولے کو مد نظر رکھ کر جو ہے کارروائی شروع کی گئی کہ پاگل کو نہیں، پاگل کی ماں کو مارو. تو پاگل کی ماں کو مارو کے فارمولے کے تحت ہی پہلے جو ہے وہ نواز رانجھا کو پریڈی تھانے کے علاقے میں ریڈی پاکستان کے قریب ان کے ڈرائیور سمیت جو ہے وہ فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. تو ان کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ نگری کے قریب جو یہ واقعہ ہوا تھا لیاری بائی پاس پر، چودھری اسلم کا جو بڑی عجلت میں اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے شاہد حیات سے ملنے جا رہے تھے، اور شاہد حیات نے کیوں نے بلایا تھا، کیسا کام تھا جس کو ٹیلی فون پر نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے ان کے روبرو جانا ضروری تھا. یہ سارا جو ہے وہ پلاننگ کا حصہ تھا. اور یہ حضرت، آج میں نام اس کو ڈسکلوز کر رہا ہوں، یہ حضرت حسین کون ہے؟ ایک لڑکا تھا حضرت حسین جو کہ اس وقت اس موبائل کے پاس سے پکڑا گیا تھا جس میں جو ہے چودھری کی شہادت ہوئی تھی. اس لڑکے کو کیوں نہیں شامل تفتیش کیا گیا؟ لڑکے کو کیوں مہمان بنا کر سی ٹی ڈی میں رکھا گیا کئی سالوں تک؟ پھر یہ لڑکا کیسے پہنچا ایس ایس پی ملیر راؤ انوار غازی کے پاس، اور کچھ عرصہ وہاں بھی رہا، اور بعد میں جو ہے طالبان کے ساتھ مقابلے میں ان کی بھی موت واقع ہو گئی. یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ کیا ریموٹ ان کے ہاتھ میں تھا؟ کیا ریموٹ کو انہوں نے چلایا تھا؟ سارے کے سارے راز فاش ہونے کا خطرہ تھا، لہذا اسے بھی ٹھکانے لگا دیا گیا. میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا، کسی پروگرام میں، قاری ظفر اورنگی ٹاؤن والا جو کہ وزیرستان میں کہتے ہیں بعد میں ڈرون اٹیک میں مارا گیا، قاری ظفر، اور اس کے ساتھ جو دوسرا تھا جاسم بلوچ. کہتے ہیں کہ یہ کارساز میں جو تھا بے نظیر کی قافلے پہ جو بم دھماکے ہوئے تھے اس کے دونوں کے ماسٹر مائنڈ یہ تھے، یہ اس میں بالواسطہ براہ راست ملوث تھے. اور ان دونوں تک جو ہے چودھری اسلم شہید پہنچ چکے تھے. اگر یہ دونوں پکڑے جاتے تو پھر یہ پورا پلان بے نقاب ہو جاتا کہ شہید بے نظیر بھٹو پر حملے کا پلان
کس نے بنایا تھا. یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں، کڑیاں ہیں، گتیاں جو ہے وہ اس طریقے سے کھلنے جا رہی تھی، لیکن اس سے کھلنے سے پہلے ہی اسے کھولنے کے ذمہ وار ڈی ایس پی کو آنکھیں دکھانے پر ہماری بلی ہمیں میاؤں میاؤں پھر جو ہے وہ ان لوگوں نے پھر اسے جو واقعہ ہوا اس پوری قوم کے سامنے ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت بھی خود پولیس کے جو ان کے ساتھی تھے، علی رضا، راجہ خالد، راجہ عمر خطاب، عمر شاہد، یہ جو تھے خود انہی کے زبانی یہ باتیں پھر بہت دور تک پھیل چکی تھی کہ یہ تو اندرونی معاملہ ہے، بیرونی حملہ نہیں ہے. لیکن کون پہل کرے اس کو ریکارڈ پر لانے کی؟ کسی میں بھی جرت ہمت نہیں تھی. ہر ایک کو اپنی موت جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہی تھی کہ اس میں معاملہ ہے کیا. ناظرین، جو ڈائری ہے نا، ڈائری کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں سچ لکھا جائے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، بلکہ جھوٹ دروغ کا جو ہے وہ شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. اگر جھوٹ اس میں ہو ڈائری میں تو پھر ڈائری نہیں، افسانہ بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی لکھی ہوئی ڈائری کو اپنے جیتے جی جو ہے وہ منظر عام پر لانے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس میں خود ان کا اپنا سیاہ کردار بھی جو ہے سامنے آ جاتا ہے. لیکن پہلی بار جو ہے میں نے اس روایت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، ڈائری جو ہے وہ جیتے جی بھی جو ہے وہ اس کو پبلشڈ کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو خامیاں مجھ میں تھی، میں بھی زمانے کا انسان تھا، بقول ہمارے صحافی دوست امداد سومرو کے کہ وہ کھانے پینے والا افسر ہے. فلاں خورشید بھی زمانے کا افسر تھا، میں بھی زمانے کا صحافی تھا، تو میں بھی کھایا کرتا تھا، میں بھی پیا کرتا تھا. لیکن کبھی کسی کا دل میں نے نہیں دکھایا. کوشش میں نے کی کہ جہاں اگر برائی ہے تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ اچھائی کو بھی لے کے چلنا چاہیے. دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی میں نے کوشش کی تھی. یہی وجہ ہے کہ اگر آج میرے دائیں بائیں کے تمام میرے دوست جو تھے وہ ایک ایک کر کے گزر گئے، تو اگر میں اب تک حیات ہوں تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی جو ہے وہ رضا ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ میں اتنا دور جو ہے 7 سمندر پار آ کر آج انتہائی اطمینان کے ساتھ، میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے اور بہت ہی اچھے اس میں جو ہے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور اپنے بیتے دنوں کو جو ہے وہ اپنے پروگرام کا جو ہے وہ اس وقت حصہ بنا رہا ہوں. یہ سلسلہ ابھی چلے گا، کیونکہ میرے پاس تو پوری کی پوری یہ کوئی 500 سے زائد جو ہے وہ ڈائری کے قسطیں آ چکی ہیں. اب ایک ہی میں نے قسط ابھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، تو یہ تقریباً سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے جو ہے اتوار والے دن جو ہے میں اس کو شامل کروں. اگر کچھ لوگ اگر اس سے پڑھنا چاہتے ہیں ڈائری کو، تو وہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے تفتیش.com پر، اسے میں جو ہے یہ پوری کی پوری ڈائری جو ہے وہ آپ اس میں پڑھ سکیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.